میں چاہتا ہوں اس کو میں کنکلوڈ کر دوں. رجیم چینج کی بات ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ وہ ممکن نہیں ہوتی, یا یہ کہ وہ پریشر کیسے ڈالیں گے, اگرچہ کہ بہت سارے وہاں پہ عوام نالاں ہیں ایران کے, اور وہ یہ بھی سوال میں دیکھ رہا تھا, وہ یہ سوال اٹھا رہے, وہ کہہ رہے جی آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہمارا ڈیفینس کے اوپر ہم نے اتنے پیسے خرچے ہیں, ہم انونسبل ہیں, اور اسرائیل نے آ کے آپ کے 20 کمانڈرز کو پہلے دن ہی نکال دیا, موساد کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے, تو کہاں کی آپ کی یہ لوگوں کو وہی جو چورن بیچتے ہیں نا, ریجیمز بیچتی ہیں. تو یہ بھی سوال کچھ لوگ ایران کے اندر اور باہر اٹھا رہے ہیں. میں کل ایک دیکھ رہا تھا ایک انٹرویو, لیکن اب بھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ وداؤٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ ممکن ہے یہ آبجیکٹو اچیو کرنا رجیم چینج کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیٹس ون آپشن کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہوں, لیکن ڈیفینیٹلی یہ میجر تو کر رہے ہوں گے, سوچ بچار کر رہے ہوں گے ٹرمپ کہ بھئی کتنا حملے میں پارٹیسپیٹ کریں اور کہاں تک جائیں. اینڈ ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ کیا آپشنز ہیں, کیا کوئی طریقہ ہے کہ پریشر کی وجہ سے رجیم خود ہاتھ جوڑ لے اور کہے کہ اچھا بھائی بات کرو. اچھا, جس طرح آپ نے بہت ساری خبریں سنی, یہ خبر میں نے بھی سنی کہ جی ایران نے بھی پیغام دیا وایا فیلڈ مارشل کہ بھئی ہم اس کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ درمیان کی گفتگو کہاں ہے. اگر فرض کریں کہ یہ میسیجنگ ہوئی بھی ہے تو درمیان کی گفتگو کیا ہے, کیونکہ امریکہ تو اس پہ نہیں مانے گا کہ جناب چیزیں اسی طرح ایران میں چلتی رہیں. تو دو ایشوز ہیں نا, نیوکلیئر ویپنز اینڈ رجیم چینج. تو اس میں کیا رول ہوگا, کیونکہ وہ والی پیغام رسانی ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی, اس پہ مجھے ابھی شک ہے کہ ہم وہ کر پائیں گے, مے بی کر پائیں. لیکن یہ ہے کہ اکنامک پریشر اتنا ماؤنٹ ہوگا نا آہستہ آہستہ ایران پہ. دیکھیں نا لوگوں کے ہاسپٹلز اٹیک ہو رہے ہیں, لوگوں کے پبلک سروسز, جس میں لوگ کبھی تھک بھی سکتے ہیں, اور اسپیشلی ایک رجیم سے جس نے جو کہ خاصی ظلم کی لیگیسی بھی رہی ہے. تو یہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنلی انڈیوسڈ ایک چینج آ سکے ود آل دس ایکسٹرنل پریشر. اور اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ہم پاکستان کہاں تک کیسا رول پلے کرے گا وغیرہ وغیرہ, اور پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں ان کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اس کے بعد ہم مسلم ورلڈ میں کیا رول پلے کریں گے. بالکل, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آخری چند منٹ ہیں تو اس میں یہ ہمارے ایک ویور ہیں مصباح مرزا, یہ انہوں نے 2-3 بار یہ سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی میرا سوال ہے ڈاکٹر عائشہ سے کہ فیلڈ مارشل عاصم جو ہے وہ اب پاکستان کے اندر کیا جو ہے وہ ان کے پروگریس سیٹ اپ انڈر دیز ایونٹس اینڈ میٹنگز, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ان کا مزید بڑھ جائے گا رول. تو اس سے پہلے کہ عائشہ آپ آنسر دیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی میں نے آپ سے یہ سوال دیا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا چونکہ آپ کا ایک دائرہ سول ملٹری ریلیشنز کا بھی ہے, ایک ایکسپرٹیز کا, کیونکہ وہ تو ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ امبیلنس ہے, اس کو دہرانا کلیشے ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جیسے ہم نے پچھلی بار بھی آتی کوئی 2 ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی, آپ نے کہا تھا 2008 سے, میرا خیال تھا 2013 سے ہوا, آپ نے کہا 2008 سے یہ ایک نیا ہائیبرڈ ماڈل وجود میں آ گیا تھا. اب سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں, مصباح صاحب نے بھی پوچھا اور میں اور جگہ بھی دیکھ رہا تھا, لوگوں کے اور بھی سوال آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ تو اور ہائیبرڈ سے بھی کوئی اگلی صورت میں جائے گا, کوئی کو بھی ہو سکتا ہے. I personally don't think so, but let me ask. کو کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہی بات ہے, کو کرنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں لیٹس فیس اٹ, پہلا ٹرمپ کا ٹرم عمران خان اور باجوہ کٹھے گئے تھے, اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے زیادہ لفٹ باجوہ جنرل باجوہ کو ہی کرائی تھی. مثلا انہوں نے آئی ایم ایف کے ہیڈ کو کہا کہ جاؤ جا کے باجوہ سے ملو وغیرہ وغیرہ.
لیکن ایک پردہ تو تھا نا، ہاں اب تو وہ پردہ بھی نہیں رہ گیا. مطلب یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب اکیلے گئے ہیں، انہوں نے پرائم منسٹر کو ساتھ لے جانے کی کوئی زحمت نہیں کی، تو کو تو ہوا پڑا ہے. مطلب یہ کہ لیکن وہ چلا رہے ہیں، ہم کہاں. یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس چیز کی ادراک جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان میں اب ایک جنریشن آئی ہے پولیٹیشنز کی، جنہوں نے اس سارے جو آپ کے پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ ہوا ہے اس کو پش بیک کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ بہت سارے یہ رستہ جو ہے نا ہر طریقے سے خاردار ہے، ہوں کیونکہ جب ایک ملٹری کمانڈر اتنا طاقتور بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی پش بیک کر رہا ہے نہ اس کو کوئی سوال کر رہا ہے. اور ہمارے سسٹم میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ مائی باپ جو آپ نے کہا ٹھیک ہے. اس میں بالکل ہوتا یہ ہے کہ آپ کے کانوں تک آوازیں پہنچنی بند ہو جاتی ہیں. ہاں That آپ کو is, اور پھر that is when you tend to make mistakes بالکل صحیح organizationally, ہوں nationally, politically, whatever. So میں سمجھتی ہوں کہ اگر چیف صاحب تھوڑا سا بیلنس لے آئیں اور پولیٹیشنز کو رول پلے کرنے دیں تو ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا. نہ تو بات یہ ہے کہ، اور ہمیشہ سے دیکھا ہے، دیکھیں مجھے نہ اس بارے میں کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ نہیں ہے، کنفیوژن نہیں ہے کہ جب بھی ملک میں چینج آتا ہے نا تو ہم خوش ہو جاتے ہیں سول سوسائٹی کی ہم لے کے آئے. نہ، یہ انٹرنل ریسیٹ ہوتا ہے ہوں انسٹیٹیوشن کا. اس میں ظاہر ہے کہ سول سوسائٹی سے پریشر پڑتا ہے تو وہ نوٹس لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگلے 5 سے 10 سال جو ہے وہ اتنے آسان بھی نہیں ہوں گے، obvious کیونکہ جو اتنی سینٹرلائزیشن آف پاور جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ، اور جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر نہ ہو، وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے. ہاں تو عائشہ میں فائنلی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. میں یہ جو چلتے چلتے یہ نکتہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے جب وہ بھی گئے ہوئے تھے. پہلے تو میں یہ ذرا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں یہ اوریجنل انوائٹ تو ملٹری ٹو ملٹری ریلیشن شپ کی تھی، پھر بعد میں یہ تھوڑی تبدیل ہو گیا، اس کی حیت بدل گئی. تو وہ مظاہرے بھی کیے گئے، لابنگ بھی کی گئی، وہ ایک بل بھی کانگریس میں پیش کیا، سننے میں آتا ہے ملینز آف ڈالرز بھی خرچ ہوئے. بڑی امیدیں بھی تھی کہ ٹرمپ ابھی کال کر رہا ہے، کرسمس پہ کر رہا ہے، دسمبر میں کر رہا ہے، جنوری میں کر رہا ہے، فروری میں کر رہا ہے، مارچ میں کر رہا ہے. تو الٹا یہ ہوا کہ جنہیں واسطے کال کرنی سی یا جنہوں کال کرنی سی انہوں آپ بلا کے لنچ تے بلا دیتا وائٹ ہاؤس. اب یہ بتائیے کہ یہ سگنلنگ بھی گئی ہوگی یقیناً پاکستان کے اندر ڈومیسٹکلی، ایک یہ بھی تو گئی ہوگی نا، یہ ایک طرح سے ایک آشیرواد بھی تو ہے نا، ایک انڈورسمنٹ ہے. یہ جو پرو میکس ہائیبرڈ سسٹم ہے پاکستان کے اندر، جو بھی نام دے، کچھ لوگ کہتے ہیں مارشل لا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سیمی مارشل لا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کنٹرول ڈیموکریسی، جو بھی، تو میں اس کو پرو میکس ہائیبرڈ کہتا ہوں. تو تو اس کی ایک رضا انڈورسمنٹ ایک مور ہے نا. رضا رضا بدتمیزی کی معافی، بٹ بات یہ کہ یہ وہ سوال ہے ڈزنٹ ایون ڈیزرو اے رسپانس. اچھا کیوں دیکھیں بتائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کیوں سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یا یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ دیکھیں گے، وہ ان کے فیورٹس نہیں ہوتے کہ بھئی یہ نہ. دیکھیں جب آپ کی ایک ریلیشن شپ ایکٹیو ریلیشن شپ ہوتی ہے نا چل رہی، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی اچھا جی ضیاء الحق کی اور رونلڈ ریگن کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا مشرف کی جو ہے وہ اس وقت کے بش کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، رائٹ. لیکن جب آپ جیل میں بیٹھے ہو نا اس وقت یہ انڈرسٹینڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی. ایکٹیو اسٹیٹ اور اسٹیٹ کی ایکٹیو ریلیشن شپ ہوتی ہے. تو ایک تو
یا بھول ہی جائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ اس طرف جا رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ میں ان کی ہمت کو بھی داد دیتی ہوں جنہوں نے لابنگ کی، پیسے اکٹھے کیے، میں کہ ان کو I wouldn't ridicule them. بٹ میں چاہوں گی کہ وہ سمجھیں اس چیز کو کہ آپ کے پاس جتنی کیپیسٹی ہے نا اس سے کہیں زیادہ کیپیسٹی ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے. اور اسٹیٹ جو ہے مطلب کہ جب انہوں نے یو نو نیریٹو جو اپنا سیل کرنا ہو اور ان کو آفر کرنے کو زیادہ ہوتا ہے نا بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ کو جو چاہیے وہ اس کو سودا پاکستانی ریاست ہی بیچ سکتی ہے نا، انڈیویجول پلیئرز نہیں بیچ سکتے. سو یہ جو ہے نا بہت ضروری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مجھے آپ نے بڑی مزے کی بات یاد کرا دی.